آج آپ کے سامنے 3 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر تشریح کے ساتھ رکھنا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ ان احادیث میں جو روشنی، نور، برکت اور اجالے ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیوں کا سبب اور بہت ساری پریشانیوں کو مٹانے کا ذریعہ اور سرور باطن کا ایک بہت بڑا سبب و ذریعہ ہوگا۔ حضرت عبید اللہ بن محسن الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ بالکل امن میں تھا، اس کے ماحول میں، اس کے قبیلے میں، اس کے گھر کے اندر چین اور قرار تھا، کوئی ناگہانی آفت نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اٹھتے ہی اس کو بے چینی، پریشانی اور دکھ اور تکلیف دیتی، بد امنی نہیں تھی۔ وہ آرام کے ساتھ اٹھا، سکون اور طمانینت کے ساتھ اس نے صبح کا آغاز کیا، معافن فی جسدہ، اور اس کے جسم کو کوئی بیماری نہیں تھی، اللہ نے اس کو عافیت سے رکھا، وہ صحت کے ساتھ اور امن کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ اندہو قوت یوم ہی، اور اس دن کی ضرورت کا کھانا اس کے گھر میں موجود تھا۔ یہ تیسری چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو فرمایا کہ دنیا تمام تر پہلوؤں کے ساتھ، اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ اس کے ہاں جمع ہے، یعنی اس کو پھر کوئی کمی نہیں ہے اگر اس کو یہ 3 چیزیں میسر آ گئیں۔ سب سے پہلی چیز کہ صبح اٹھا تو اس کے گھر میں امن تھا۔ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت امن ہے۔ بد امنی، بے چینی اور معاشرے کے اندر پھیلا ہوا انتشار، یہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور اگر انسان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہو تو اب مجھے آپ بتائیے کہ باقی چیزیں تمام کی تمام میسر بھی ہوں تو ان سے تلذذ تو حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسان کی بنیادی ضرورت امن ہے، اور پھر اگر صحت نہیں ہے تو ڈھیر ہوں دولت کے تو وہ کس کام کے۔ اور تیسری بات کہ انسان کے پاس صحت بھی ہے اور امن و امان میں بھی ہے، لیکن کھانے کو ایک دن کی روزی بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے پیٹ تو تقاضا کرتا ہے۔ بھوک جب ستاتی ہے تو انسان اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ اب کوئی شخص صبح جب بیدار ہوا تو تینوں چیزیں اسے میسر تھیں۔ ایک تو امن و امان کی صورتحال تھی، دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے جسم میں کوئی بیماری نہیں پاتا تھا، خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ بیدار، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود تھا۔ تو فرمایا کہ اس کو دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ شکوہ نہ کرے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ یہ تینوں چیزیں مل گئیں تو اللہ نے اس کی جھولیاں بھر دیں۔ آج کا انتظام اس نے تمہارے لیے کر دیا ہے نا، تو کل کا بھی ہو جائے۔ آج اگر صحت ہے تو اللہ کل بھی عطا کر دے گا۔ آج اللہ جل شانہ نے امن اس کے لیے میسر فرمایا ہے تو کل کا دن بھی اس سے توقع رکھنی چاہیے کہ ایسے ہی گزرے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر میسر ہیں اور پھر بھی انسان شکوے کی زبان کھولے تو وہ اس کو ناشکرہ کہا جائے گا، اور اگر کوئی ان چیزوں کے میسر آنے پر اللہ کا شکر گزار ہو اور اس کا سر اللہ کے حضور شکرانے میں جھک جائے تو اللہ اس کو اور زیادہ رحمتوں سے نوازنے والا ہے۔ تو یہ ایک تو اس حدیث میں ہمیں توکل سکھایا گیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ پر راضی رہنے کا سبق دیا گیا، خام خواہ ہمیں واویلا کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ اپنی سہولت، اپنی طاقت کے مطابق رزق کمانے کے اندر مشغول رہ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اتنا تھکا لینا اس کے لیے کہ زندگی ہی تلخ ہو جائے، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ضرورتیں ہیں ان میں سے بہت ساری ضرورتیں ایسی ہیں کہ جو خود ساختہ ہیں، وہ ہماری ذاتی طور پہ خود ساختہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، یا معاشرت نے خود ساختہ چیزوں کا اتنا بوجھ ہمارے اوپر لاد دیا ہے کہ وہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق سادگی اختیار کرتا ہے اور میانہ روی کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا ہے تو ان حالات کے اندر بھی زندگی تلخ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں دوسروں کو اور
ان کی دولت، ان کا مال، ان کو میسر نعمتوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو خام خواہ تھکانے لگ جاتے ہیں اور ایک اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کو اس حال میں صبح ملی کہ وہ امن و امان میں تھا، اس کے جسم کو کوئی بیماری نہیں تھی اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ یہ نصیب ہو گیا تو وہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جو امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت فرمائی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم، فلاح اس نے پائی جس کو اسلام کا نور نصیب ہوگا۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا کے اوپر عطا کی گئی ہے وہ ایمان کی دولت، اور سب سے بڑی دولت جو ہمیں آخرت میں عطا کی جائے گی وہ دیدار الہی۔ جو اس دنیا میں اسلام سے، ایمان سے محروم رہا تو وہ حقیقی محروم ہے۔ ہوا میں اڑے، چرخ پہ جھولے، دنیا کی ساری مال و دولت کا مالک بن جائے اور عالی منصبوں کے اوپر فائز المرام رہے، دنیا اس کو سیلوٹ کرے، عزت وقار کی مسند پہ بیٹھا ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ ہواؤں میں اڑتا پھرے، لیکن اگر اس کا سینہ ایمان کے نور سے خالی ہے، کوڑی مول نہیں اس کا، تو سب سے بڑی دولت اس دنیا کے اوپر جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ اسلام ہے، ایمان کی دولت ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا قد افلح من اسلم، فلاح اس نے پائی جس کو اسلام مل گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ افلح ہے، یعنی وہ کامیاب ہوا۔ فلاح کا لفظ جو ہے یہ بہت جامع لفظ ہے اور ہم سب لوگ اس لفظ سے اچھی طرح آگاہ ہیں، شناسا ہیں۔ ہر روز ہمیں ہر نماز کے لیے پکاری گئی اذان میں 2 مرتبہ دعوت فلاح دی جاتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ تو ہمیں کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، اور فلاح دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو دنیا میں بھی وہ سرخرو اور کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب ہو گیا۔ کون؟ جس کو اسلام کا نور دیا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں کافر نقصان میں ہے، اس نے فلاح نہیں پائی، چاہے اس نے دولت کے جتنے مرضی ڈھیر جمع کر لی، تو وہ خسران میں، فلاح میں نہیں۔ وَقَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، ایک تو اس کو اسلام ملا اور دوسرا اس کے پاس گزارے کا رزق میسر تھا، اس کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی تھی، وہ فاقوں سے مر نہیں رہا تھا، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھی، اس کا بدن برہنہ نہیں تھا، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے میسر تھے، پرانے سے ہی، بہت مہنگے نہیں، واجبی سے ہی صحیح، اس کو جو ضروریات زندگی ہے وہ میسر ہیں، اور گزارے کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوں، اسلام کی دولت اور گزارے کا رزق۔ اب تیسری بات کیا فرمائی؟ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ جل شانہ نے اس کو یہ جو عطا کیا ہے اس پر وہ مطمئن ہے اور اس پر وہ قناعت کرتا ہے، اس پر وہ راضی ہے کہ مالک تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں واہ واہ خوش ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا، یعنی ایمان کا نور نصیب ہے، اسلام کی دولت میسر ہے اور ضرورت کی روزی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور اس پر وہ راضی بھی ہے، اس پر وہ قانع بھی ہے، خوش ہے کہ مالک میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں۔ اللہ سے زیادہ کی اگر وہ طلب کرے اور کوشش اور سعی کرے تو شریعت اس سے بھی نہیں روکتی، لیکن جتنا اس نے عطا کر رکھا اس پہ بھی تو راضی رہے، اس پہ بھی تو خوش رہے۔ اگر نہیں خوش رہے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ نے تو جو مقسوم اس کے لیے کیا ہے، جو لکھا ہے وہی ملے گا اس کو، تو اب وہ الٹی چھلانگے بھی لگائے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کوشش کرے، اللہ سے دعا مانگے، اس کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں تو وہ کہے مالک میری ضرورتیں بڑھ رہی ہیں تو مجھے اس کے لیے اپنی جناب سے رزق بھی وسیع عطا کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے اپنے کام کو، کاروبار کو پھیلانے کی سعی کرے، کوشش کرے، لیکن اپنے اوپر مسلط نہ کر لے۔ یہ اس کے ذہن، دل، دماغ میں ہونا چاہیے کہ مالک جہاں تو مجھے رکھے گا میں رہوں گا وہاں راضی، لیکن تو کرم کر کے مجھے اور زیادہ عطا کر دے۔ تو پھر وہ جس حالت میں ہے اس حالت میں بھی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوگا، اور اللہ اس کی حالت اگر بہتر فرما دے تو اس میں بھی اس کو خوشی اور شکر کی کیفیت نصیب ہو۔ اور اگر وہ قناعت کا نور نہیں پائے گا تو وہ جس حالت میں ہے اس حالت کے اندر بھی وہ دکھی، پریشان، ہر وقت ٹینشن میں ہوگا، اور اگر اس کو زیادہ بھی عطا کر دیا گیا تو یہ جو بیماری اس کو لگ گئی ناشکری کی،
ہر وقت عدم اطمینان کی، وہ آگے چلا گیا میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، تو آگے تو بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ کبھی بھی اس مرض سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ وہ کروڑ پتی بھی ہو جائے گا، ارب پتی بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی۔ تو نفس کی کمینگی یہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا، طوبی لمن ہدی الی الاسلام، جس کو ہدایت اسلام نصیب ہوئی اس کو مبارک ہو۔ ایک تو طوبہ سے حضور نے مبارک دی، اور شارحین نے لکھا ہے کہ طوبہ جنت کا درخت بھی ہے، تو حضور نے فرمایا اس کو جنت کا وہ درخت نصیب ہوگا۔ اور جنت کا درخت کوئی ان درختوں کی طرح تھوڑا ہے کہ ایک جگہ پہ ہو اور تھوڑا سا سایہ ہو۔ جنت کے درختوں کے اتنے لمبے اور گھنے سائے ہیں کہ سواری کے اوپر بیٹھ کے کوئی چلے 500 سال تک چلتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو۔ تو جس کو جنت میں ایک درخت بھی مل گیا تو اس کو جاگیریں مل گئیں، اللہ اکبر، اور جس کو پھر باغات ملیں گے تو اس کی پھر کیا نعمتیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا طوبہ، یعنی ایک تو اس کو جنت کا درخت طوبہ نصیب ہو، یا پھر اس کو مبارک ہو، لمن ہدی الی الاسلام، جس کو ہدایت اسلام دی گئی، وکانا عیشہ کفافن، اور اس کی زندگی کفایت کی تھی، جو ضرورت تھی اس کی وہ ہی پوری ہو رہی تھی، بس گزارا ہو رہا تھا، محتاج نہیں ہوا تھا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں تھا، بس گزر اوقات ہوئے۔ وَقَنَّعَ، اور اس پہ وہ مطمئن بھی تھا۔ یہ مطمئن ہونا اوقع ہے، چونکہ جس حالت میں وہ رکھے اس حالت میں تو رہنا پڑے گا ہی، وہ کیا کرے گا، لیکن اس حالت میں رہ کے اس پر مطمئن ہونا، اصل یہ وہ چیز ہے کہ بندہ کہے کہ مالک میں تیرے اوپر راضی ہوں۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کی اس تقسیم پہ، اس کے دیے گئے پہ راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ کے محبوب کا ایک اور فرمان ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا، کہ بندے تجھے ضرورت بھی تھی اور پھر بھی تو میرے دیے پہ راضی ہو گیا، تھوڑے پہ راضی ہو۔ دیکھو اللہ کے ہاں کیا کمی ہے، تھوڑا دے دے یا زیادہ دے دے، لیکن اگر وہ تھوڑا دیتا ہے تو وہی جانتا ہے کیوں دیتا ہے، اور اگر وہ زیادہ دیتا ہے تو وہی جانتا ہے کیوں دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگوں کو اتنا فراواں مال دیا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس کو اتنا مال ہو، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کے پاس کوئی فہم ہوتا ہے، نہ اس نے کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے، تو وہ جس طرح چھت پھاڑ کے دینے والا معاملہ ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے ملازمین اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کام کا آدمی نہیں ہوتا۔ میاں صاحب نے کہا تھا بے وقوفاں دے نوکر ویکھے، دانش مند سیانے، تو بڑی دولت دے دیتا ہے۔ اور بعض بہت پڑھے لکھے، سمجھدار، معاملہ فہم، لیکن بیچارے بمشکل اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کی تقسیم ہے۔ ہاں اگر قناعت مل گئی، شکر گزاری کا جذبہ مل گیا، وہ جس کو زیادہ دیا اس کو بھی اور جس کو کم ملا اس کو بھی، تو پھر اللہ کی طرف سے کامیابی ہے، وہ پھر فالح ہے۔ چونکہ اگر وہ یہ جذبہ دے دے تو پھر گزارے کے رزق پر بھی قناعت، اللہ پہ راضی رہنے کا جذبہ اور توفیق بہت بڑی سعادت۔ اور اگر یہ نور نصیب نہ ہو قناعت کا اور اللہ پہ راضی رہنے کا، تو پھر کروڑوں اربوں کے باوجود بھی انسان ناشکرہ ہی رہے۔ وہ کہتا ہے نہیں بس چل ہی نہیں رہا جی، آج کل ہیں ہی بہت مشکلات۔ میں ایک دفعہ ایک سفر پہ تھا تو ایک شخص مجھے ملا، کوئی تقریب تھی، اس کے بعد مصافحہ کرتے ہوئے، تو جس طرح ایک روٹین کے ساتھ کیا حال ہے، کیسے ہیں، تو اس کے کپڑے کچھ پھٹے ہوئے تھے، لوگ مل رہے تھے، تو میں ہر ایک سے پوچھ رہا تھا کیسے ہیں جناب، کیسی طبیعت ہے۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ کا بڑا کرم۔ جب ہاتھ اٹھایا تو یہاں سے اس کی قمیض پھٹی تھی، لٹک رہی تھی، تو اس کے اس انداز سے میں رک گیا، اور میں اس کو کہا کہ آپ مجھے دوبارہ ملیے گا، جب لوگوں سے ملاقات ہوگی تو پھر میں نے کہا اور سنائیں کیسے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس 6 کنال زمین ہے، اس میں تھوڑی سی کاشت کر لیتا ہوں، اور اس زمین سے میں نے 10 مرلے جگہ مسجد کے لیے وقف کی ہے، اور میں خود مسجد بنا رہا ہوں، بس آپ دعا کریں کہ اللہ کا گھر بن جائے۔ وہ تھوڑا تھوڑا کماتا ہوں، کچھ بچوں کو دیتا ہوں، اور کوئی بچتا ہے، اور کوئی اور بھی اگر تعاون کر دے تو اس کی مہربانی، ورنہ میرا عزم ہے کہ اس کو بنا۔ تو وہ کوئی
عالی شان دنیاوی اعتبار سے تو نہیں بنے گی، لیکن جیسے بھی تو میری بس آرزو ہے کہ میں زندگی میں مسجد کو مکمل ہوتا دیکھ لوں بس۔ اب اس نے ہاتھ کھڑا کیا تو یہاں سے پھٹی ہوئی قمیض لٹک رہی تھی، لیکن ایسے ہاتھ اس کا اللہ کا شکر، میں کہتا ہوں یہ شہنشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے۔ جو چین کی نیند اسے آتی ہوگی کسی اور کو آ سکتی ہے؟ تو اللہ پہ اگر آپ راضی رہنا سیکھ جائیں تو پھر جس حالت میں ہوں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اگر نہیں سیکھیں گے تو اربوں خربوں کے بعد بھی وہ بعض کروڑ پتی ارب پتی ان سے رواجن نہیں پوچھتے ہیں جناب کیسے حال ہے، وہ کہتے ہیں چل ہی رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل۔ تو اس کے چہرے کے اوپر پھیلی ہوئی خوشی، اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ شخص کتنا خوش ہے اپنے رب پہ، اور دوسرے کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ یہ کروڑوں اربوں کمانے کے باوجود، حالانکہ جب مہنگائی ہوتی ہے حالات تلخ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی اور چاندی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے، یعنی اس کی آواز ہی نکلی چل ہی رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ پہ راضی رہنے کا مزاج پیدا کریں۔ اس نے یہ تھوڑا کیا کہ ہمیں زندگی دے دی، اس کا یہ تھوڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اس کا یہ کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کا نور اور جمال عطا کیا۔ باقی ہماری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں، ہمارے اوپر تو اس کا کرم می کی طرح برس رہا ہے، یہ تو ہمارے مطالبے زیادہ ہیں، ہماری خواہشیں بڑھ گئی ہیں، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے جو جانور ہیں ان کو جتنا دانہ چاہیے ہوتا ہے، جتنا چارہ چاہیے ہوتا ہے، یا گوشت خور جانور ہیں ان کو جتنا چاہیے ہوتا ہے روز اتنا لیتے ہیں اور مطمئن، اور اپنی کچھار میں، اپنے گھونسلے میں، اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، بات ختم۔ انسان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جمع کرنے کے چکر کے اندر پریشان ہو گیا ہے۔ دنیا کے اوپر صرف 2 مخلوقیں ایسی ہیں جو رزق جمع کرتی ہیں، ایک انسان، دوسری چیونٹی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقیں ہیں، چاہے وہ پانی کی ہیں، وہ مخلوقیں خشکی کی ہیں، ہواؤں میں اڑنے والی ہیں، کوئی اپنا رزق جمع نہیں کرتا۔ ہم کتنا کھاتے ہوں گے، لیکن یہ ہاتھی کتنا روز کھاتا ہے؟ بڑی مچھلیاں، وہیل مچھلیاں ہیں، یہ اتنا کھاتی ہیں ٹنوں کے حساب سے، اور اللہ اس پانی میں ان کے لیے وہ میسر فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ ہنس پرندہ جو ہے یہ خالص سچے موتی کھاتا ہے، اور دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں ہنس پائے جاتے ہیں، اور اللہ روزانہ پیٹ بھرنے کے لیے ہر ایک کو سچے موتی فراہم فرماتا ہے۔ تو ہم تو خام خواہ پریشان ہو گئے۔ ہاں ہمیں سائی کرنے کا کہا گیا ہے، محنت کرنے، وہ پرندہ بھی اڑ کے جاتا ہے، شیر بھی اپنی کچھار سے نکل کے شکار کرتا ہے، سائی وہ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں قناعت کا نور عطا فرمائے، اور اس نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے اس میں کامل مکمل اطمینان عطا کرے، ہماری ضرورتوں کو اپنے فضل سے پورا فرمائے، اور اس معاشرے کے اندر جس طرح معاشرتی نظم بن گیا ہے تو ہماری کچھ مجبوریاں ہیں۔ کسی نے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ چاہے بھی کہ میں بالکل سادگی سے کروں، لیکن ادھر سے مطالبے اور بہت کچھ ہیں، ہم اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں، تو اللہ اپنے کرم سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس معاشرت میں رہنے کی وجہ سے، تو وہ پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن اس دل کو قناعت سے خالی نہ ہونے دیں۔ اللہ سے جو اطمینان ہے اس کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ باقی یہ اگر ضرورتیں بڑھ گئی ہیں تو یہ معاشرے نے بڑھائی ہیں، ہماری ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے، اور ہم جو کہتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے تو ہم کچھ لوگوں کو آگے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، ورنہ ہماری ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے۔ اور اس پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت ایک بات ارشاد فرمائی، انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھو، نیچے دیکھنا شروع کر دو گے تم سکون میں آ جاؤ گے، اور جب آپ اوپر دیکھو گے تو آپ جہاں بھی چلے جاؤ گے تو کوئی اور اوپر ہوگا، تو اس کو دیکھو گے تو آپ کہو گے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ حتیٰ کہ وہ جو دنیا کے ٹاپ 10 لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے 10 امیر ترین لوگ، تو وہ بھی جو آگے والا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ان میں بھی جو ہے وہ ٹاپ پہ آ جاؤں، اور جو آخری والا ہوتا ہے جو سب سے دنیا کا امیر ترین کہلاتا ہے، تو وہ بھی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ اگلے سال جب یہ فہرست بنے تو میں کہیں پچھلے نمبر پہ نہ آ جاؤں۔ تو یہ دوڑ اس لیے لگی ہے، اور پیسے اتنے ہیں کہ شمار بھی نہیں، دولت اتنی ہے کہ پتہ بھی نہیں ہے کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو اطمینان دولت میں نہیں ہے، اللہ پر راضی ہو جانے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ دارین کی ساتھ نے عطا کرتا ہے۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اس ماہ منور کی برکتیں اللہ ہماری زندگیوں میں اتار دے۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے تلاوت کی ہیں
ان میں ارشاد فرمایا گیا ہم نے نصیحت کے لیے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، ہماری ہدایت کے لیے، اخروی نجات کے لیے، دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کتاب اللہ کا نزول ہوا، اور یہ اس کتاب کے نزول کا بنیادی مقصد ہے جس کو عمومی طور پہ ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اس فراموشی کے سبب آج ہم دنیا کے اوپر عددی کثرت کے باوجود بھی ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ذلت، جو نکبت، رسوائی، پستی اور ذوبحالی ہمارا مقدر ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا اور اس دور میں آنے والی مصیبتوں کا بیان ارشاد فرمایا، اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مثال ایسے ہوگی جس طرح بھوکے پلیٹ کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، تو تم اس طرح لوگوں کی ہوس زدہ نگاہوں کا شکار ہوگے اور لوگ تمہیں اس طرح نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ساری ہوگی، لیکن تم ہوگے جھاگ کی طرح، سیلاب کے اوپر اٹھنے والی جھاگ کی طرح تم بے وزن اور بے توقیر ہوگے۔ دنیا کے اوپر تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا سبب؟ فرمایا تمہیں ایک مرض لاحق ہو چکا ہوگا، اور اس مرض کا نام بھی بتایا، الوہن۔ عرض کی مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو تمہیں کھا جائیں گی اور تم وہن میں مبتلا ہو کر کے بے توقیر ہو جاؤ گے، اور بے توقیری کی زندگی تمہارا شعار ہوگا۔ آج یہ ہمارا حال ہے اور یہ ہماری صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو میرے حضور علیہ السلام نے دور موجود کے اندر ہم جہاں جس نہج پہ پہنچے ہیں اس کی نشاندہی بھی کرائی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا سبب وہن کا مرض ہوگا، اور وہن کا مرض ہے کیا وہ بھی بتایا، دنیا کی محبت اور کراہیت موت۔ آج دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، ہر شخص بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ دن رات کوشاں ہوں، جبکہ پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا تقاضا تو نہیں ہے۔ دنیا کی محبت نے توڑ کے رکھ دیا، ہم قدریں پامال کر چکے ہیں، ہماری زندگی بے ترتیب ہو کے رہ گئی ہے، مقصد حیات سے غافل ہو گئے ہیں، دو دنی چار کے چکر میں جو جہاں بھی ہے وہاں مطمئن ہی نہیں ہے۔ راتوں رات امیر ہو جاؤ، اس کے لیے کوئی قدر کا پامال کرنی پڑے، کسی کا خون نچوڑنا پڑے، کسی پر ظلم، جور اور جبر کا بازار گرم کرنا پڑے، لیکن مجھے دولت مند ہونا چاہیے، تو حب دنیا برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور آج یہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے، خواہشات کے جہاں آباد ہیں، اور ہم بس اسی چکر میں دن رات گزارا کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس دوڑ میں ہی ہم قدریں پامال کر چکے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اس دنیا پہ بیٹھ نہیں رہنا، جتنا بھی کما لیں گے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ کفن ہی ایک ایسا لباس ہے جس پر جیب نہیں ہے، باقی جس طرح کے بھی آپ لباس پہنتے ہیں کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، لیکن اس لباس میں کوئی جیب نہیں ہے۔ جب بندہ مرتا ہے تو اس کا سارا مال ترکہ بن جاتا ہے، اور بعد میں آنے والے تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے، بانٹ لیتے۔ وہ تو ایک گھر رات رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ تو لباس بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ تو زندگی کی مختصر سامانی ہی زندگی کا حسن ہے، لیکن خواہشات نے ہمارے اندر کو نچوڑ کے رکھ دیا، اور ہم صبح سے شام تک ایک ہی دھن میں لگے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کے انبار جمع ہو جائیں۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے دولت مقدر کی ہے تو میں اس کا منکر بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہماری ترجیحات میں سے نہیں ہے، اور ہمیں اچھی قدروں کا حامل ہونا چاہیے، لیکن صبح سے لے کر شام تک ہم اسی چکر میں بھاگے پھرتے ہیں۔ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی سامان کرنا پڑتا ہے۔ مختلف ممالک میں جانا ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 10 نوجوان
مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، خود ہی کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی اپنا لباس دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پاکستان میں تو آپ کی 2 کنال کی کوٹھی ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے، تو یہاں آپ اتنی تنگی سے زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ تو یہاں بھی بڑا سا گھر خرید لیجئے گا۔ تو وہ ہنس کے کہتے ہیں جناب آپ جانتے ہیں یہاں ہم کون سا مستقل رہنا ہے، ہم جہاں مستقل جانا ہے وہاں ہمارا اچھا بنگلہ بن رہا ہے یا بن گیا ہے، یہاں جیسے تیسے ہے گزارا کر لیں گے۔ تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر زندگی ہے، یہاں جتنا رہنا ہے اتنا انتظام کیا جائے۔ یہ ساری زندگی جو ہم گزارنے آئے ہیں کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، کوئی 100 سال کا ہو تو لوگ تو انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے۔ 60 70 سال یہ ساری زندگی، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، تو یہ کیسی زندگی ہوگی؟ تو اصل زندگی یہ زندگی ہے۔ اسی لیے خندق کوتے صحابہ کو جب دیکھا ان پر پیار آیا تو یہی کہا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن دنیا حلم میٹھا خواب ہے، اور یہاں اس خواب سے بندے کی جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے، اور خواب میں بندہ ہچکورے لے رہا ہوتا ہے۔ تو ہم ان عجیب کیفیات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ اصل حقیقی سرمدی اور نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، تو اس نے بازار میں گزرتے ہوئے لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، تو اس کے دل میں ترس اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے۔ تو اس نے لوگوں کو کہا کہ تمہارے اس رویے سے بڑا ازردہ ہوا ہوں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، آؤ میں تمہاری رب سے صلح کروا دوں۔ تو میں نے اس سے بات کی ہے، تو وہ کہتا ہے ان بندوں کو میری دہلیز پہ لے آ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ماضی سارا دھل جائے گا صرف اشک ندامت سے۔ اللہ اکبر! تو لوگ اس کا الٹا مذاق اڑانے لگے، تو وہ کھڑا ان کے رویے سے تنگ دل ہو کے رونے لگا۔ اچانک کوئی شخص گزرا تو دیکھا کہ یہ فقیر رو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بابا کیوں رو رہا ہے؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرا خیال ہوا ان کی رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مانتا ہے، یہی نہیں مانے، تو مجھے ان کی بے حسی پہ رونا آ گیا کہ یہ سمجھتے نہیں ہے 4 دن کی زندگی ہے۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ وہ فقیر، وہ درویش وہاں قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، تو وہ پھر رو گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا مسئلہ کل والا ہی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار والوں کے قریب سے گزرا تو میرا خیال ہوا کہ ان کی رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مانتا تھا، وہی نہیں مانے، اور ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، تو آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دو۔ تو اس نے کہا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا، آج اس کی رحمتیں برسنے کے لیے آمادہ ہیں، وقت آج میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی، کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، آنکھیں جب بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی، لیکن پھر کیا فائدہ؟ آج تو اس کی رحمتیں آواز دے رہی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ مجھے بتاؤ کوئی یوں بھی محبت سے پکارتا ہے باغیوں کو، سرکشوں کو؟ کبھی آپ نے مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، سرکش شاگرد کے پیچھے استاد کو دوڑتے دیکھا ہوگا، نالائق بیٹوں کی مرمت باپ کو کرتے دیکھا ہوگا، لیکن پیار کا یہ روپ بھی کبھی دیکھا کہ جو اس کے حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے، سرکش ہے، متمرد ہے، اس کے حکام سے منہ پھیر کے بغاوت کر کے جا رہا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھاگنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائے، اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر مٹھاس رکھتی گئی ہے۔ باغی اور سرکش کو آوازیں دی جا رہی ہیں، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ اکبر! کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔
باپ پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو فون کرتا ہے، اس کے دوستوں کو پوچھتا ہے، وہ نکما تمہیں تو نہیں بتا کے گیا۔ اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار چھپتے ہیں کہ اس طرح کا اس کا حلیہ ہے، وضاقت ایسی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ ہے، بولنے کہنے کا انداز یہ ہے، اتنی عمر ہے، قد کاٹ ایسا ہے، اتنے دنوں سے میرا بیٹا گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے۔ نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھے تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جب بھی کبھی میں اس قبیل کا اشتہار دیکھتا ہوں تو میری نظر اٹھ کے اس آیت پہ آتی ہے۔ مالک بھی کہہ رہا ہے، او بھاگنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر، تیرے سارے گناہ معاف کر دے، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں ہے اپنے قدموں سے خود ہی چل کے آ جا، کھلے منہ آ جا، اس کی رحمتیں تیرا استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، آگے دیکھیے، الذی خلقک کا، وہ دیکھ تیرا خالق لگتا ہے، رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ ماں کا اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، مجھے بتاؤ دنیا کے کسی ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا جا سکتا ہے؟ صبح سے شام تک میں سڑکوں پہ رہتا ہوں، بلکہ میں ایک دن سیالکوٹ سے آ رہا تھا تو راستے میں کسی ملنگ نے جھونپڑی لگائی تھی تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو آپ سڑکوں کے کنارے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہیوی ترازو کنڈے نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں آج تک ایسا کنٹینر دریافت، ایسا ترازو دریافت ہی نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اس کے سینے میں اولاد کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا، محبت کا آباد جہاں، نعم البدل تو دور کی بات ہے، اس کا بدل بھی موجود نہیں۔ اللہ نے اس کے لہجے میں درد، درک، محبت، چاشنی، مٹھاس، کھنڈ اور شہد رکھ دیا کہ ماں کے پیار کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ایک بار میں نے کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میری ماں اب بھی نہیں سوتی، میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ تو یہ ماں کا اولاد کے ساتھ پیار ہے، اولاد کے دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کو سکھ پہنچانے کے لیے خود دکھ برداشت کرتی ہے۔ کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، مائیں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب آپ دیں گے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے، بس یہی۔ اگر آپ اچھی طرح سے اس پہ غور کریں جو کہنے جا رہا ہوں تو میں سمجھوں گا کہ میرے آنے کی قیمت طے ہو گئی اور آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ماں اولاد سے اتنی محبت اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے، جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو جنم دینے والی کے پیار کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ تو خالق ہے جس نے دست قدرت سے بنایا ہے تو اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں آواز دیتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں سے نہیں ملے گی۔ اور مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب بندہ بھاگتا ہے تو مالک کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا رب بھی ہوں اور کریم بھی ہوں۔ الذی خلقک، میں تیرا خالق بھی لگتا ہوں، دیکھ میرا تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے توازن بخشا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی دی، تیرے اعضاء کو اعتدال دیا، تیری آنکھوں کو چمک دی، تجھے بولتی زبان دی، سوچنے والا دماغ دیا، تجھے اعضاء بدنیاں دیے، تیرے لیے گونا گونا نعمتیں رکھی۔ تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، آجا کل تو تو نے آنا ہی ہے، آج وقت ہے۔ وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو نا تو بیج ڈالیں تو جلدی اگ جاتا ہے، اور جب زمین وتر سے نکل جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان،
آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نکھڑے ٹکڑے نہیں. یہ روز روز وقت نہیں آتے, وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. تو آج وقت ہے, فرصت ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا, اس کی رحمتیں برسنا چاہتی ہیں بندے پر. ایک حدیث میں آتا ہے, حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ کی حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. حضور نے ایک مثال سے سمجھایا. اگر آپ میں سے کسی نے صحرا کو دیکھا ہو تو وہ اس مثال کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ پائے گا, ورنہ مشکل نہیں ہے ہر شخص اس مثال کے مقصود کو سمجھ پائے. فرمایا ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اونٹ ہے, اور اس کا سارا توشہ پانی, کھانے اور دیگر ضروریات کی چیزیں بھی اونٹ پہ لدی ہیں. راستے میں دوپہر کاٹنے کے لیے اونٹ کو باندھ کر کے درخت کی شاخ یا جڑ کے ساتھ خود وہ لیٹ جاتا ہے کہ میں دوپہر سستا لوں, سو لوں. اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے. تو صحرائی سفر میں اونٹ کا گم ہو جانا, جس پہ توشہ بھی ہو, پانی بھی ہو, تو زندگی کا جو ہے وہ روٹ جانا ہے. تو وہ دائیں بائیں بھاگا کہ میں اونٹ کو تلاش کروں, لیکن تاحد نظر اونٹ دکھائی نہیں دیا, اور آبادی بھی نہیں ہے. وہ تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے ٹیک لگا کے کہ ابھی موت آئی. اب ظاہر ہے اونٹ چلا گیا, سامان بھی اس کے اوپر تھا, تو زندگی چلی گئی. تو وہ موت کا منتظر ہو کے اسی درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ جو اس کا گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے. تو اونٹ کیا ملا, زندگی مل گئی. تو وہ وفور محبت میں, وفور شوق میں وہ کیا بولتا ہے, اللہم انت عبدی و انا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ, لیکن اس کو خوشی ہی اتنی ہوئی کہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا. وہ کیا کسی نے کہا نا, کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے, شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ, لیکن مسرتیں اور خوشیوں کا ہجوم ہی ایسا تھا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. تو کہا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. تو یہ مسرتوں کے ہجوم میں اس کی زبان بل کھا گئی, اپنے پہ کنٹرول نہیں رہا. تو یہ مثال بیان کر کے حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پہ بھی قابو نہیں ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور حد ہو گئی. فرمایا جب کوئی شخص توبہ کر کے اللہ کی دہلیز پہ آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور آ گیا ہے. تو صاحب یا تو ہم نے بیٹھ رہنا ہو تو پھر تو ہم بیٹھ رہے ہیں, لیکن جب پلٹ کے اسی چوکھٹ پہ جانا ہے تو پھر اس وقت کا پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے. زندگی کاٹ رہے ہیں, لمحہ لمحہ کاٹ رہے ہیں. اگر توبہ کی دہلیز پہ آ جائیں گے, مالک کی رضا کے دائرے میں آ جائیں گے, تو یہ دنیا کی زندگی ہماری خراب نہیں ہوتی. ہم کاروبار دنیا چھوڑ کے نہیں بیٹھ جائیں گے, یہ دنیا پہلے سے بہتر اور خوبصورت گزرے گی. یہ عبادت کے نور سے مزین ہو جائے گی, صحت بھی اچھی ہو جائے گی, زندگی کا حسن بھی دوبالا ہو جائے گا, باطن میں طمانینت, نور اور روشنی بھی آ جائے گی, اور آخرت بھی سنور جائے گی.